السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام مرحبا ورحمۃ اللہ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید وحیاکم اللہ وبارک اللہ فی جہودکم وفی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا بحمد اللہ ایپیسوڈ نمبر 2 دوسرا سبق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم یہ احادیث جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں وہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا ایک وسیع و عریض جو چیپٹر ہے اس سلسلے میں دی گئی احادیث یعنی ابواب کے تحت جو فصول ہیں اور ان کے ضمن میں جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے آتے ہیں براہ راست ہم کتاب کی جانب۔ اور آپ کو جیسا کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے معلوم ہے کہ یہ حدیث جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں، یہ جو رات کی نماز ہے صلاۃ اللیل، جسے نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پاکیزہ اسوہ حسنہ ملتا ہے اس میں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آج کا بھی یہ سبق انہی احادیث پر مشتمل ہے، لہٰذا آتے ہیں آج کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، کہ بے شک یہ دین اسلام یہ آسان ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ دین ہمیں دیا جو کہ امتیازی اوصاف کا حامل ہے اور ہے بھی آسان اور فطری ہے، کوئی بھی چیز اس میں فطرت کے خلاف نہیں، جو اس کے خلاف جائے گا وہ خلاف فطرت ہوگا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، وَلَن اور ہرگز نہیں سختی کرے گا اس دین کی بابت احد کوئی بھی، الا مگر یہ کہ غلبہ وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ جب دین آسان ہے تو اس پہ سختی کرنا اپنے آپ پر یہ اپنے آپ پر زیادتی ہے، اور اللہ کی جو رحیم و کریم پروردگار ہے اس کی اس قدر نعمت کی نہ شکری اور نہ قدری کے مترادف ہے، اور اس کا انکار ہے۔ فسددوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر میانہ روی اختیار کرو۔ وقاربوا، اور ان اعمال کو بجا لاتے ہوئے جو شرعی ہیں اپنے رب کے قریب رہو۔ وابشروا، اور خوشخبری پاؤ۔ واستعینوا، اور مدد مانگو۔ بالغدوۃ والروحۃ، صبح دن کے ابتدائی حصے میں کچھ عبادت کر کے، والروحۃ، اور دن کے آخری حصے میں کچھ عبادت کر کے، وشیء من الدلجۃ، اور رات کے کچھ پہر یعنی رات کے کسی وقت یا رات کے کسی حصہ میں، شیء من الدلجہ رات کے کسی حصہ میں عبادت کر کے تم مدد طلب کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو تم صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ نفلی عبادت انسان کو کرتے رہنا چاہیے فرض کے علاوہ بھی۔ تو رات کے ابتدائی سے دن کے ابتدائی حصے میں وہی اشراق کی نماز ہو سکتی ہے، چاشت کی ہو سکتی ہے، اوابین کی ہو سکتی ہے، ساری نمازیں جو کہ زوال سے پہلے پہلے، اور اسی طرح دن کے آخری حصہ میں، اس کے آخری پیر اور رات کے کچھ وقت کی عبادت کے ذریعے۔ رات کو نماز تہجد کی ہے،
اسی طرح جب شام ہوتی ہے مغرب تو اس کے مغرب کے فرائض اس کے بعد بھی نفل ہیں، اذان ہوتے ہی فرض سے پہلے نفل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نفلی عبادات کے بارے میں، انسان کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ بھی اہتمام کرے۔ اچھا جی، تو دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث میں مذکور لفظ دلجا کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ۔ حدیث کی عبارت وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس کا مطلب ہے جو شخص غیر واجب باتوں کو واجب بنا لیتا ہے، یعنی اللہ نے وہ اس کو اس پر واجب نہیں کیا، لیکن اس نے سختی کرتے ہوئے از خود اس کو اپنے آپ پر واجب قرار دے دیا اور مشکل طریقے سے عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کی ادائیگی سے از خود عاجز بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ عمل بھی انہی میں سے ہے، جس طرح کوئی انسان کہے جی میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، یا میں بیت المقدس جا کر نوافل پڑھوں گا، تو اس قسم کی چیزیں جو اپنے آپ پر وہ اپنا فرض کر کے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈالتے جاتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکل نہیں پاتا، پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں نئی حدیث نیکسٹ ہمارے پاس۔ تو یہاں تک کہ عبادت بھی اگر ہو تو اس میں بھی توازن ہونا چاہیے اور اس میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، اور یہ جو باب ہے وہ ہے ہی اس کا موضوع کے میانہ روی، اعتدال کا بیان، جو کہ عبادت میں ہو یا نیک اعمال میں ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث ہمارے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن حزبہ، جو شخص سویا رہا اپنے اس مقررہ متعین وظیفے سے، حزب کہتے ہیں کہ ایک انسان ڈیلی ایوری ڈے ایک معمول کے مطابق کچھ اذکار کرتا ہے متعین، اور وہ پڑھتا ہے ڈیلی معمول کے مطابق، لیکن وہ کسی دن نیند کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں اذکار پڑھ پاتا یا وہ اعمال نہیں سر انجام دے پاتا، او ان شیء من ہو، ہاں جی، تو رات کا وظیفہ حزب یا اس سے کچھ حصہ نہ کر سکے نیند کی وجہ سے، فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، تو پھر وہ اس کو پڑھ لے، اس کا اہتمام کر لے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈلنے سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے، کتب لہ کانما قرأہ من اللیل، تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا گویا کہ اس نے اس کو رات کو ہی اپنے وقت پر پڑھا ہے۔ تو جو وظیفے وظائف یا اوراد اذکار رہ جاتے ہیں رات کے، تو وہ فجر کے درمیان سے، فجر سے ظہر کے درمیان وہ پڑھ لے، فجر کی نماز کے بعد وہ اس کو شروع کر لے اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے۔ ہاں جی، اس حدیث کے فوائد میں سے یہی ہے بس کہ حدیث میں مذکور لفظ حزب سے مراد معمول کا متعین وظیفہ ہے۔ آتے ہیں آگے ہمارے پاس حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو کھڑے ہو کر، فإن لم تستطع فقاعدا، تو اگر آپ طاقت نہ رکھیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھ لے، فإن لم تستطع، اور اگر آپ طاقت نہ رکھیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی، فعلی جنب، تو اپنے پہلو پر، پہلو کے بل نماز پڑھ لے۔ رواه البخاری، امام بخاری اس کو روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور آتے ہیں اس کے فوائد میں، حدیث میں الفاظ فعلی جنب کی عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سر مشرق کی طرف ہو اور قدم یعنی پاؤں قبلہ رخ اور چت لیٹ کر نماز پڑھے، گویا کہ یہ کھڑا تھا اور پیچھے کو گر پڑا،
یعنی قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور پیچھے کو گر پڑا، اسی طرح چت لیٹ گیا کمر کے بل، یا پھر جیسے بھی آسانی کے ساتھ لیٹ کر پڑھنا میسر ہو اس کے لیے جائز ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن صلاۃ الرجل قاعدا، اس آدمی کی نماز کی بابت جو بیٹھ کر پڑھنے والا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ان صلی قائما، اگر وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے فهو افضل، تو وہ افضل ہے۔ ومن صلی قاعدا، اور جو شخص جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کی نسبت نصف یعنی آدھا اجر ہے۔ ومن صلی ناعما، اور جو کہ لیٹ کر پڑھے فلہ نصف اجر القائد، تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے سے نصف اجر ہے یعنی آدھا اجر۔ یہ اس وقت ہے جب بغیر کسی شرعی عذر کے نفلی نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، ادروائز بغیر شرعی عذر کے فرض نماز جو ہے وہ جائز ہی نہیں کھڑے بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنے کی، کیونکہ وہ فرض ہے اور واجب ہے اور رکن ہے۔ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا، طاقت نہیں رکھتا تو پھر، لیکن یہ نفلی نماز بغیر شرعی عذر کے بھی آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن کھڑے ہونے سے آدھا اجر ملے گا، اور اگر لیٹ کر پڑھ رہا ہے تو پھر بیٹھنے والے سے بھی اجر آدھا ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے ہے اس کے فوائد میں سے دیکھتے ہیں، یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پہلا یہ مسئلہ مجبوری کی حالت میں نماز جس طرح بھی پڑھی جا سکے پڑھ لینی چاہیے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ طاقت ہوتے ہوئے فرض نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنا منع ہے، مگر نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اجر کم ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں واضح ہوا ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے دوسری فصل میں، اس سے اگلی حدیث آئی ہے جس کا نمبر ہے 1250۔ ابو امامہ باہلی، عمل میں میانہ روی کا بیان ہے، کوئی بھی عمل بشمول نماز۔ دوسری فصل آئی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، قال، کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من آوا الی فراشہ طاہرا، کہ جو شخص آیا اپنے بستر کی جانب طاہرا وضو کی حالت میں، وذکر اللہ، اور اللہ کو اس نے یاد کیا، یعنی اللہ کا ذکر کیا، وہ مسنون اوراد و اذکار پڑھے جو سونے کے وقت پڑھے جاتے ہیں بستر پر دراز ہوتے وقت، حتیٰ یدرکہ النعاس، ہو یہاں تک کہ اس کو نیند نے آ لیا، لم یتقلب ساعۃ من اللیل، تو نہیں وہ پہلو بدلتا رات کی کسی بھی گھڑی میں یا حصے میں، یسأل اللہ فی خیرا، کہ وہ اس میں سوال کرتا ہو اللہ سے خیر کا، من خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر یا بلائی کا، اللہ آتا ہو یا ہو، مگر یہ کہ اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ ذکر النووی فی کتاب الاذکار بروایت ابن سنی، امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب الاذکار میں امام ابن سنی کی روایت کے حوالے سے، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث بھی رات کو اٹھ کر بیدار ہو کر وضو کر کے سونے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے کہ اس میں وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے چیز جو بھی وہ دعا کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ راوی اسماعیل بن عیاش کی اہل حجاز سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ثابت ہوئی، مگر یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کی ان گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور وضو کر کے سونا، اس کے اپنی برکات و ثمرات جس سے انکار نہیں، اور دیگر روایات میں بھی اس بارے میں فضیلت آئی ہے، اس کے ثمرات و اجور کا ذکر ہوا ہے۔ آتے ہیں آگے، اس کے بعد حدیث ہے 1251،
51 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب ربنا بالرجلین، کہ ہمارا پروردگار دو آدمیوں کے بارے میں بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ رجل، ایک وہ آدمی، سارا ان وطائہ، ایک وہ آدمی کہ جو سارا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان وطائہ ہی، اپنے جو بستر ہے اس سے، جی، وطائہ ہی و لحاف ہی، اپنے نرم گداز بستروں سے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے رات کی تنہائیوں میں، من بین حبہ و اہلہ، اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں یا اہل و عیال کے درمیان سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، الی صلاۃ ہی، اپنی نماز کی جانب، مراد ہے رات کی صلاۃ تہجد، صلاۃ اللیل۔ فیقول اللہ لملائکتہ، تو تب اللہ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر فرماتا ہے انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کی جانب، سارا ان فراش ہی، جو اٹھ کھڑا ہوا اپنے بستر سے، و وطائہ ہی، اور اپنے یعنی اپنے نرم گرم جو ہے بستروں سے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، من بین حبہ ہی، اپنے چہیتوں یعنی اپنے محبوب جو گھر والے ہیں پیاروں کے درمیان سے، واہلہ ہی، اور اپنے اہل خانہ کے درمیان سے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، الی صلاۃ ہی، اپنی نماز کو ادا کرنے کی جانب، رغبتاً فیما عندی، رغبت رکھتے ہوئے اس نعمت کے بارے میں جو میرے پاس اس کے لیے ہے، وشفقاً مما عندی، اور جو میرے پاس سزا ہے اس سے ڈرتے ہوئے، یعنی جو عذاب کی سزا میرے پاس ہے اس سے بھی ڈرتے ہوئے، وشفقاً مما عندی۔ ورجل، اور ایک اس آدمی سے اللہ خوش ہوتے ہیں، غزا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، فن ہزم ما اصحابہ، اور تو وہ اپنے ساتھیوں سے جہاد کے دوران پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے دشمن کے لشکروں سے، فعالم، پھر وہ جان لیا ہوتا ہے اس نے، یا اس نے جان لیا ہوتا ہے، ما علیہ فی الانہزام، کہ کیا ہے بوجھ یا کیا ہے سختی اس پر دشمنوں کے لشکر سے پیچھے ہٹنے میں، دشمنوں کے لشکر سے پیچھے ہٹنے یا ہٹ جانے میں کیا اس پر بوجھ ہے، یا کیا اس پر گناہ ہے، یا اس کی کیا وعید ہے، یا کیا نقصان ہے، وہ جانتا ہوتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، اور اس بات کو بھی وہ جانتا ہوتا ہے کہ دشمن کی جانب واپس پلٹنے سے، یعنی جہاد کی خاطر دشمن کی جانب جانے میں اس کے لیے کیا اجر رکھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، کیا سعادت ہے، یہ بھی وہ جانتا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جانتے ہوئے فراجع، تو وہ لوٹتا ہے، پلٹ آتا ہے دشمن کی جانب اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، فراجع حتی احریق دمہ، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، کیا مطلب کہ شہادت پا جاتا ہے۔ فیقول اللہ لملائکتہ، تو تب اللہ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں کو، اپنے فرشتوں کو، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کی جانب، راجع رغبۃ فیما عندی، جو واپس پلٹ آیا ہے دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے، غلبہ دین کے لیے، رغبۃ فیما عندی، رغبت رکھتے ہوئے اس نعمت کے جو میرے پاس ہے اس کے لیے، وشفقاً مما عندی، اور ڈرتے ہوئے اس عذاب سے جو میرے ہاں ہے، اس کے خوف سے، حتی حریق دمہ، یہاں تک کہ اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہے، یعنی وہ شہادت پا گیا ہے۔ رفعہ فی شرح سنہ، اسے امام نے شرح سنہ میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ 1251 اس کے فوائد میں دیکھتے ہیں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے، مگر حدیث حسن یا صحیح ہے، تو حسن یا صحیح یعنی صحت کے زیادہ قریب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سند جو ہے اس کی کمزور ہے، لیکن اس کا جو متن ہے وہ صحیح احادیث کی مطابقت رکھتا ہے، یا اس کے مطابق موافق ہے، واللہ اعلم۔
حدیث سے رات کے قیام اور میدان جہاد میں استقامت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ دونوں عمل در حقیقت جہاد ہی ہیں۔ ایک نفس اور شیطان سے جنگ ہے، ایک کیا ہے؟ نفس اور شیطان سے جنگ یعنی رات کا قیام، اور دوسری کفار سے، یعنی ایک باطنی دشمن سے اور ایک دوسرا ظاہری دشمن سے، تو دونوں ایک قسم کے ایک اعتبار سے جہاد ہیں۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ اگلی حدیث میں جو ہمارے پاس ہے، اور وہ تیسری فصل میں آ رہی ہے عمل میں میانہ روی کے بارے میں۔ تیسری فصل میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے حدیث آئی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ مجھے بتایا گیا، کسی کی جانب سے بیان کیا گیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ، کہ آدمی کی نماز بیٹھ کر ایسے ہی ہے جیسے اس نے آدھی نماز پڑھی، نصف الصلاۃ یعنی اجر میں، اجر و ثواب میں۔ قال، کہتے ہیں، فاتیتہ فوجدت یصلی، کہ فاتیتہ کہتے ہیں راوی کہ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فوجدت تو میں نے آپ کو پایا، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، جالسن بیٹھ کر، فوضعت یدی علی رأسہ، تب میں نے رکھ دیا اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک یا عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا، حدثت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ میں بیان کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا کا قلتا، کہ بے شک آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ صلاۃ الرجل قاعدا علی نصف الصلاۃ، کہ آدمی کی بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ گویا کہ نصف نماز کے درجہ پر ہے، آدھی نماز کے درجہ پر ہے، وانت تصلی قاعدا، جب کہ آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل، ہاں ہاں، یہ میں نے بات کہی ہے، ولکنی لست کاحد منکم، اور لیکن یہ بات ہے کہ میں نہیں ہوں تم میں سے کسی ایک کی طرح۔ گویا کہ یہ عمل جو تھا آپ کا نماز پر بیٹھ کر پڑھنا، آپ کو گویا کہ ایسے ہی جیسا کہ پوری نماز کا ثواب ہے، نفلی نماز کا، وہ آدھی جو ہے وہ امت کے لیے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے آپ کا ایک خاصہ ہے، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ، لست کاحد منکم کا مطلب یہ ہے، یعنی مجھے بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے میں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے خاصہ بات وہی آئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، باقی امت کے لیے وہی ہے حکم جو کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ بیٹھ کر جو نفلی نماز پڑھتا بغیر عذر کے، اس کو کھڑے ہونے والے سے آدھا ثواب اور اجر ملے گا۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے، سالم بن ابی الجعد، 1253 حدیث۔ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل من خزاعہ، کہ ایک آدمی جو کہ بنو خزاعہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہنے لگا، لیتنی صلیت، اللہ اکبر، کاش کہ میں صلیت نماز پڑھتا، فاستراحت، تو تب کس طرح میں راحت حاصل کرتا، سکون پاتا نماز پڑھ کر، فکانہم اعابوا ذلک علیہ، تو فکانہم گویا کہ وہ جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھی، یعنی سالم بن ابی الجعد کے، گویا کہ انہوں نے عیب لگایا، یعنی انہوں نے اس بات کو ناپسند جانا، اعابوا ذلک علیہ، اس کے اس کہنے کو، ان کے اس بات کے کہنے کو انہوں نے گویا کہ ناپسند جانا، یا انہوں نے اس کو معیوب سمجھا اس بات کو۔ فقالا، تو کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج خود سنا ہے فرماتے ہوئے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز قائم کرو، ارحنا بہا یعنی نماز کے لیے اقامت کہو، ارحنا بہا اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو خود پہ سالم بن ابی الجعد جو ہے انہوں نے
یہ بات فرمائی کہ تم اسے معیوب کہہ رہے ہو، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود بات سنی ہے۔ کیا فرما رہے تھے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اقامت کہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ رواہ ابو داؤد، اس امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ یا بلال ورحنا بہا کا مطلب ہے بلال اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، اس کو انڈر لائن کیجئے اور آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ اللہ اکبر۔ یہ باب الوتر کا بیان، وطر کا بیان آ گیا ہے، اور وطر سے مراد آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے۔ وطر اوڈ رکعت کو کہتے ہیں وطر۔ الفصل الاول، پہلی فصل، اور رات کی نماز میں وطروں کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں اور اس پر ثواب اور اجر ہے۔ پہلی فصل، فصل الاول، الفصل الاول، پہلی حدیث آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، فَإِذَا خَشِیَ أَحَدُکُمُ الصُّبْحَ، تو پھر جب تم میں سے کوئی ایک صبح ہونے کے بارے میں ڈرنے لگے تو صلی رکعتن واحدتن، تو پھر وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے، توتر لہ ما قد صلی، جو کہ اس کے لیے وطر بنا دے گی اس نماز کو جو اس نے پڑھی تھی، جو اس نے دو دو کر کے نماز پڑھتا آ رہا تھا اس کو وہ وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو گویا کہ یہ وطر ایک ہی ہوتا ہے جو کہ بقیہ پوری تہجد کی نماز کو وطر بنا دیتا ہے۔ وطر طاق کو کہتے ہیں، تہجد کے بعد ایک وطر پڑھا جائے تو ساری نماز طاق ہو جائے گی، اسی لیے اس کی تعداد 1 سے 13 تک ہے۔ ہر طاق عدد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نماز مسنون ہے، اس کا اصل وقت تو رات کا آخری حصہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے پہلی رات کو پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو گویا کہ آپ کی یہ شفقت و محبت ہے اپنی امت پر کہ وطر کو آپ پہلے پڑھ لیں جو کہ رات کو نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس اسی سلسلے میں۔ قال عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وطر کی نماز رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔ گویا کہ یہ آخری تہجد کے بعد سب سے آخر کی یہ نماز یا عبادت ہے، وطر جو ہے۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کیا۔ اصل میں وطر ایک ہی ہے، وطر کی ادائیگی کا اصل وقت رات کا آخری پہر ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اور یہی اس کے فوائد میں سے بڑا فائدہ ہے۔ آگے آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت یا طریقہ یا معمول تھا، یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذالک بخمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 یصلی من اللیل 13 رکعۃ 13 رکعت ادا کرتے، یوتر من ذالک بخمس، تو وطر بناتے من ذالک ان 13 رکعت میں سے 5 کو، بخمس یعنی 5 کے ساتھ، ان 13 میں سے 5 رکعتوں کے ساتھ وطر بناتے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، اور تہجد میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، یعنی جو 5 رکعتیں تھیں ان میں صرف آپ آخر میں بیٹھتے تھے، مسلسل 5 رکعتیں پڑھتے چلے جاتے تھے بغیر درمیان میں بیٹھے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جائز ہے طریقہ کہ اگر وطر 5 بنا لے آخر میں، بقیہ جو ہے وہ تہجد بنا لے، یا آخر میں 3 بنا لے وطر، یا آخر میں 1 وطر بنا لے، جس طرح بھی اس کے لیے ایزی ہے، جائز ہے۔ لیکن وطر جب بنائے گا تو اس میں بہتر یہ ہے سنت طریقہ 3 پڑھے، اگر درمیان میں بیٹھے نہ، تینوں رکھتے جو ہیں وہ ایک پڑھ کر آخر میں ایک
جو ہے وہ آخر میں تشہد بیٹھے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1257 1257 سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انطلقت الی عائشہ تھا، میں چلا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کی خدمت میں، فقلت تو میں نے کہا، سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ کہ میں چلا عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، فقلت میں نے کہا یا ام المومنین، اے ام المومنین، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں۔ قالت، انہوں نے کہا الست تقرأ القرآن، کیا تو آپ نماز قرآن نہیں پڑھتے؟ قلت تو میں نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں پڑھتا ہوں۔ قالت، کہ فرمانے لگیں فإن خلق نبی اللہ، کہ بے شک اللہ کے نبی کا جو خلق، آپ کی سیرت، کردار، وہ کان القرآن، قرآن مجید تھا، یعنی قرآن کے ہر صفحہ پر آپ کی سیرت طیبہ کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ قل تو میں نے کہا یا ام المومنین، اے ام المومنین، انبئینی عن فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کی بابت۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا کنا نعد له سواکہ وطہورہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنا نعد له، ہم آپ کے لیے تیار کیا کرتے تھے آپ کے لیے آپ کی مسواک، وطہورہ، اور آپ کے وضو کے لیے پانی طہور۔ فیبعث اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل، تو اللہ جل شانہ آپ کو اٹھاتے، بیدار فرماتا اللہ آپ کو اٹھاتا، ما شاء، جب تک چاہتا یا جتنا چاہتا، ان یبعثہ من اللیل، کہ آپ کو رات کے وقت بیداری کے لیے اٹھائے۔ فیتصوق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، ویتوضا، اور آپ وضو فرماتے، ویصلی 9 رکعات، اور آپ 9 رکعتیں نماز ادا کرتے، لا یجلس فیہا، نہیں بیٹھتے تھے آپ ان میں، الا فی الثامنۃ، مگر یہ کہ 8ویں رکعت میں، آخر میں بیٹھتے تھے، مسلسل پڑھتے چلے جاتے بغیر تشہد کے۔ فیذکر اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے، ویحمدہ، اور آپ اللہ جل شانہ کی حمد بیان کرتے، تعریف بیان کرتے، ویدعوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے دعا کرتے، ثم ینہض ولا یسلم، پھر آپ کھڑے ہوتے، ولا یسلم، اور نہ سلام پھیرتے، فیصلی التاسعہ، پھر آپ ثم ینہض، بیٹھ جاتے، یعنی 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھتے، ولا یسلم، سلام نہیں پھیرتے تھے، فیصلی التاسعہ، پھر آپ ادا کرتے 9ویں رکعت، ثم یقعد، یعنی جو رکعت نمبر 9 ہے، پھر آپ وہ 8 پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے اور آپ 9ویں رکعت پڑھتے، یہ وطر کی ہے۔ ثم یقعد، پھر آپ بیٹھتے، وہ ایک آخری رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے، تشہد، فیذکر اللہ کا ذکر کرتے، ویحمد، اللہ کی حمد بیان کرتے، ویدعو، اللہ سے دعا کرتے، ثم یسلم تسلیما، پھر آپ سلام پھیرتے، سلام پھیرنا، یسمعنا، جو کہ ہمیں آپ سناتے، جب سلام پھیرتے تو آپ کچھ آواز اونچی کرتے اور ہمیں وہ آواز سنائی دی جاتی۔ ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، بعد ما یسلم، یعنی وہ ساری جو رات کی نماز ہے پڑھنے کے بعد آپ جب 2 رکعتیں بعد میں پڑھتے، وہو قاعد، سال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے، فتلک 11 رکعۃ، تو یہ 11 رکعتیں کل بن جاتی، یا بنیہ، ہے میرے بچوں، یہ سعد بن ہشام جو پوچھ رہے ہیں، تو اہل ایمان کی روحانی ماں، فرزندوں کی جو روحانی ماں تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے، یا بنیہ، ہے میرے بچے۔ فلما آسنا واخذ اللحم، پھر جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے، اور واخذ اللحم، اور آپ کی جسم پر گوشت جو ہے وہ جسم نے گوشت پکڑ لیا، او ترا بسبعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وطر فرماتے، وطر کرتے 7 کے ساتھ، 7 رکعتوں کے ساتھ آپ اس عبادت کو وطر بناتے، یعنی 6 پڑھنے کے بعد 2 2 4 2 6، اور پھر 7ویں رکعت کے ساتھ اس کو وطر بناتے، وسنا فی الرکعتین،
اور پھر اسی طرح 2 رکعتیں پڑھتے مثل سنیہ فی الاولی، یعنی 7 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے اسی طرح جس طرح آپ نے شروع میں 2 رکعتیں پڑھی ہوتی. قتل کا 9 یا بنیہ، تو اس طرح یہ 9 بن جاتی ہیں میرے بچے، اے بچو، یہ پھر 9 بن جاتی ہیں. وقانا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اذا صلی صلاۃ، جب آپ نماز پڑھتے تو احبا ان یداوم علیہا، جب آپ کوئی نماز شروع کرتے تو آپ پسند کرتے اس بات کو کہ آپ اس پر مداومت کریں، یعنی اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، چھوڑیں نہ. وکان اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل، اور پھر جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا، او وجع، یا آپ کی تھکاوٹ ہوتی، عن قیام اللیل، رات کے کھڑے ہونے سے، صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، تو آپ نماز پڑھتے دن کے وقت 12 رکعت. ولا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نہیں جانتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، کہ آپ نے پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، مجھے علم نہیں. ولا صلی لیلۃ الا الصبح، اور نہ یہ میں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک پوری رات نماز پڑھی ہو. ولا صام شہرا کاملا، اور نہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ، ایک رمضان، پورا مہینہ جو ہے وہ آپ نے روزے رکھے ہوں، غیر رمضان کے علاوہ. رواہ مسلم، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ عزیز طلبہ، حدیث جو ہے یہ کچھ قدر طویل ہے اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں ہمارے لیے، اور بالکل یہ حدیث اتھینٹک حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس میں بہت سارے مسائل و فوائد آپ خود اخذ کر سکتے ہیں، اور رات کی نماز کا طریقہ بھی. حدیث کے الفاظ یوتر من ذالک بخمس کا مطلب ہے کہ وطروں کے متعلق 1 3 5 7 9 11 اور 13 رکعات کا ذکر آیا ہے. ان میں سے صرف آخری رکعت وطر ہے اور باقی نوافل ہوتے ہیں. اگر 1 رکعت ادا کرے تو وہ نفل نہیں ہو سکتا. تو ایک جو رکعت ہے اس کو ہم نفل نہیں کہیں گے، اس کو ہم وطر ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وطر کا معنی آتا ہے اوڈ، اور ایک جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ طاق ہوتی ہے، جفت نہیں ہوتی. شیخ میرا ایک سوال ہے. ہاں جی. یہ مجھے اس لائن کی سمجھ نہیں آئی، یہ جہاں سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، وضو کرتے اور 9 رکعتیں پڑھتے اور پھر صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے، یہ جو 8ویں رکعت کی بات ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. 2 پڑھتے جا رہے ہیں نا، 2 جی پڑھ لی، پھر 2 پڑھ لی، پھر 2 پڑھ لی، 6 ہو گئیں. جی لیکن آپ نے بالکل درمیان میں تشہد نہیں بیٹھے. 1 2 3 4 5 6 7 تک جب پڑھ لی تو 8ویں رکعت کے جب پڑھی تو 8ویں کی پڑھنے کے بعد آپ پھر تشہد بیٹھے. اچھا. ہاں جی، یعنی پوری رکعت جو ہے تشہد کے بغیر پڑھی ہیں. پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک 9ویں رکعت پڑھی ہے، اور 9ویں رکعت وہ وطر ہے، اس کو ہم نے اکیلے پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا ہے، تشہد بھی پڑھا ہے اس کے لیے الگ، اور اس کو پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا. تو 9 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کر 2 رکعتیں الگ جی. پڑھی. تو شیخ صرف 9ویں رکعت میں تشہد پڑھا نا؟ ہاں جی. یہاں پہ جو 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے، اس کی تشہد بیٹھتے تھے اس کی مجھے سمجھ نہیں تشہد آئی، بیٹھا ہے، اور کنفیوز کر. تشہد بیٹھے ہیں نا، اور سلام پھیرا ہے نا، 8 رکعتیں پڑھی ہیں پھر. اچھا. ہاں جی. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے. اگلی لائن میں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، اس کی ہم بیان کرتے اور اسے دعا کرتے، پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے. اچھا 1 منٹ میں یہ دیکھتا ہوں. طریقہ تو یہی ہے نا، ہم کے 8 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیرے، اور 9ویں جو ہے رکعت الگ پڑھے.